رحیم۔ کل اس حدیث پاک کی بھی عبارت پڑھ دی گئی تھی، تو مطلب اور ترجمہ سماعت فرمائیے۔ بابن ای الاسلام افضل، یہاں پر بھی بابن تنوین کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، اسی قاعدے کے مطابق جو کل آپ کو بتایا گیا تھا۔ سعید ابن یحیی ابن سعید الاموی القرشی اپنے پورے نام، ولدیت اور نسبت کے ساتھ مذکور ہے۔ قال حدثنا ابی، سعید ابن یحییٰ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھ سے حدیث بیان کی، تو اب سے مراد ہوں گے یحییٰ ابن سعید اموی اور قریشی یہ ہے۔ قال حدثنا ابو بردہ، یہاں پر اگر ہم تھوڑی تفصیل سمجھ لیں تو آپ اس طرح سمجھیے گا کہ آخر میں جو ہے نا عن ابی موسیٰ، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا نام عبداللہ ابن قیس ہے، اور ابو بردہ یہ ان کے بیٹے ہیں۔ ان سے پہلے جو عن ابی بردہ تھا جو ہے نا ابو بردہ، یہ ان کے بیٹے ہیں، اور ان کا نام عامر یا حارث ہے۔ عن ابی بردہ کی بات کر رہا ہوں میں، اور عن ابی بردہ سے پہلے جو ابی بردہ ہے یہ وہی ہے عن ابی بردہ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو بردہ ابن عبداللہ اپنے دادا سے نقل کر رہے ہیں۔ آگے بات سمجھ شریف میں یہ ہے، تو اب سمجھئے گا کہ ابو بردہ ان کی کنیت بھی ابو بردہ ہے، اور ان کے دادا ابو بردہ جن سے روایت کر رہے ہیں ان کی کنیت بھی ابو بردہ ہے، یہ ہے۔ البتہ یہ جو پوتا ہے ابو بردہ، اس کا نام برید ہے، برید، اور یہ دادا ہے ابو بردہ، اس کا نام عامر یا حارث ہے، یہ ہے بات۔ اب ان کا نسب اور ان کا تعارف و تعریف پوری ہو گئی، بس اتنی بات سمجھ لیجئے گا کہ یہ ابو بردہ جو ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، یہ بڑے فقیہ بیٹے ہیں، اور قاضی شرح کے بعد یہ کوفہ بصرہ کے قاضی رہے ہیں، اور یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف آپ کے سامنے آ ہی گیا۔ بس ان کا مزید تعارف یہ ہے کہ ان کی دو خصوصیت بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بہت ہی حسن الصوت تھے، اور ایک یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ میں آ کر ایمان قبول کیا، اپنے وطن یمن سے آ کر، اور پھر وہاں سے یمن تشریف لے گئے، پھر وہاں سے حبشہ تشریف لے گئے، اور پھر حبشہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہ بکثرت حدیث ان سے مروی ہے۔ قال قالوا یا رسول اللہ، قال کا فاعل ابو موسیٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ بات تو بالکل صاف ہے، اس میں کسی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن گہرائی میں جانا پڑ جاتا ہے کسی وجہ سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن مندہ نے یہ حدیث روایت کی ہے اسی سند کے ساتھ قریب قریب، تو اس میں وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس میں کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، اور مسلم نے یہ حدیث روایت کی ہے، اس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلنا یا رسول اللہ۔ تو
تو اب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ قلتو کا مطلب تو ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے سوال کیا، اور قلنا کا مطلب یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سوال کرنے والے کچھ اور لوگ بھی تھے، اور قالو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی کی تعیین ہی نہیں کون تھا سوال کرنے والا، یہ ہے۔ تو دیکھو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہے تو یہ قلت یا رسول اللہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا، لیکن آپ کا یہ سوال حاضرین نے پسند کیا، اور جس طرح آپ اس جواب کے منتظر ہوئے ایسے ہی حاضرین بھی اس کے جواب کے منتظر ہوئے، تو گویا کہ آپ نے موجود لوگوں کے دل کی ترجمانی کی، تو اس واسطے اس کو کبھی قلتو کہہ کر بیان کر دیا تو کبھی قلنا کہہ کر بیان کر دیا، یہ ہوا۔ اور پھر اسی کو روایت بالمعنی کے طور پر قالو یا رسول اللہ کہہ کر بیان کر دیا، یہ ہے۔ ای الاسلام افضل، سب سے پہلے آپ ای الاسلام کے بارے میں سوچئے، غور کیجئے، اور اس کی ضرورت ہے، خاص طور سے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایون ہے تو اس میں موصول، لیکن کبھی یہ شرط کے معنی کو بھی متضمن ہوتا ہے، اور کبھی یہ استفہام کے معنی کو بھی متضمن ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ استفہام کے معنی کو متضمن ہے، سوال کے معنی اس کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، لیکن یہ ایسے اسم پر داخل ہوتا ہے جس کے افراد متعدد ہوں، خواہ جمع ہو یا جمع نہ ہو، ایسے اسم پر داخل ہوتا ہے، ایسے اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے جس کے افراد متعدد ہوں، اور الاسلام کے افراد متعدد نہیں ہیں، تو پھر اس پر اس کو کیوں داخل کیا گیا ہے، یہ ہے مسئلہ۔ تو دیکھو یہاں پر مضاف محذوف مانا گیا ہے، اور بعض حضرات نے تو ای الخصال افضل، ای خصال الاسلام افضل، یہ ہے اسلام کی خصلتوں میں سے، اسلام کی عادتوں میں سے کون سی عادت سب عادتوں میں اچھی ہے، یہ مطلب ہوگا، اور یہ مطلب اس کا بالکل درست ہوگا۔ لیکن اس پر ایک دوسرا سوال پیدا ہو جائے گا کہ من سلیم المسلمون من لسانہ و یدی، یہ جواب سوال کے مطابق نہیں ہوگا، اس واسطے کہ سوال کیا گیا ہے خصلت کا، اور جواب دیا گیا ہے ذی خصلت کا، موصوف بالخصلت کا، موصوف بالصفت کا، تو یہ جواب سوال کے مطابق نہیں ہوگا، لہذا یا تو سوال میں تعویل کرنی پڑے گی کوئی اور دوسری، یا جواب میں تعویل کرنی پڑے گی کوئی اور دوسری۔ تو دیکھو ہم یہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ اس میں ایک مضاف محذوف مان لیجئے گا، جواب میں ایک مضاف محذوف مان لیجئے گا، جیسے سوال میں محذوف مانا جواب میں مان لیجئے گا، اور یوں کہیے گا خصلت من سلم المسلمون من لسانی و یدی، اسلام کی خصلتوں میں سب سے اچھی خصلت اس شخص کی خصلت ہے، اس شخص کی عادت ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب یہ جواب سوال کے مطابق ہے، بات امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ لیکن بڑے زبردست محدث ہیں اور بخاری شریف کے شارح ہیں، وہ علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ یہاں پر خصلت وغیرہ کچھ محذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ من سلیم المسلمون من لسانہ و یدہ ای خصال الاسلام افضل کا جواب ہے، اور بالکل درست جواب ہے، اس واسطے کہ جس خصلت سے موصوف ذی خصلت کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے تو اس کی فضیلت اسی خصلت کی بنا پر تو کی گئی ہے، بیان کی اسی فضیلت اسی خصلت کی بنا پر تو بیان کی گئی ہے،
لہذا اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ خصلت افضل ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ذی خصلت بھی افضل ہے، لہذا یہاں پر کچھ محذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات تو ہے یہ۔ اچھا، آپ حضرات کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن میرے ذہن میں اس قسم کے سوالات بہت کھٹکتے تھے، اور میں اس قسم کے حذف وغیرہ کا ارتکاب اور اس طرح کی تعویلات کو اچھا نہیں سمجھتا تھا یہ، لیکن جب غور کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اس قسم کی تعویلات کی ہم کو ضرورت پیش آتی ہے، ورنہ اہل زبان ان سے پوری بات خود سمجھ جاتے ہیں، ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہاں پر یہ محذوف مانا جاوے، یہاں پر یہ محذوف مانا جاوے، بلکہ وہ اسلوب کلام سے اور طرز کلام سے واقف ہوتے ہیں۔ لیکن ہم چونکہ اسلوب کلام اور طرز کلام سے واقف نہیں ہوتے، تو ہمیں اس طرح کے سوال جواب سے وہاں تک پہنچایا جاتا ہے جو اہل زبان اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ یہ اب آگے چلیے گا، یہاں پر مسلم شریف کی روایت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہی مسلم شریف نے اس کو روایت کیا ہے، اور ای الاسلامی افضل یہ سوال یہ سوال نہیں تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بلکہ ای المسلمین افضل، ای المسلمین افضل، اور اگر یہاں پر سوال ای المسلمین افضل ہو تو من سلم المسلمون من لسانی و یدی جواب سوال کے مطابق ہے، اور نہ ہی سوال میں کچھ محذوف ماننے کی ضرورت ہے اور نہ ہی جواب میں کچھ محذوف ماننے کی ضرورت ہے، بلکہ سوال بھی بالکل صاف اور درست اور جواب بھی بالکل اس کے مطابق۔ لہذا اگر ہم اس حدیث پاک کو اس حدیث پاک کے مطابق کریں کہ دونوں کا مطلب ایک ہو جاوے، تو یہاں پر ایو ذوی الاسلام افضل یہ ماننا پڑے گا اور یہ مطلب سمجھنا پڑے گا۔ یہاں تک بات پوری ہو گئی۔ اب رہ گیا مسئلہ من سلم المسلمون من لسانی و یدی، یہ دیکھو اس پر کلام آ گیا تھا، یہاں اب اس کو لوٹانے کی اور دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک سوال ضرور ہوگا یہاں پر کہ یہی حدیث پاک جب بابو المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی میں ذکر کر چکے تھے، تو اسی حدیث پاک کو اب دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ہے تو دیکھو اس حدیث پاک کو دوبارہ ذکر کرنا، ایک تو بہرحال حدیث بھی مقصود بھی ذکر ہے، چاہے وہ مکرر سے کرری ہو، جب الفاظ بدل گئے اور سند بدل گئی تو حدیث بدل گئی تو اس کا ذکر کرنا بھی مقصود ہے۔ اور اس حدیث پاک میں المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی کی تفسیر بھی ہو رہی ہے، اس کی وضاحت بھی ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے تفصیل سے کل عرض کیا گیا تھا۔ اور وہ بات میں آج آپ کو پھر ایک مرتبہ اور زیادہ وضاحت سے کہہ دوں، چونکہ مجھے اپنے استاد محترم حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی، وہ یہ ہے کہ پہلا آپ اصولی اور علمی طور پر سمجھیے گا، یہ ہے کہ بعض بلاغت کا ایک اصول ہے کہ ناقص شے کو معدوم سمجھ کر کلام کیا جاتا ہے، ناقص شے کو معدوم سمجھ کر کلام کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی کا مطلب یہ لے کہ مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، وہ نہیں ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگوں کو ایذائیں پہنچتی رہیں، تو یہ مطلب درست ہے، یہی مطلب درست ہے۔ اور بس یوں کہا جائے گا اگرچہ اس میں اس شخص کے ایمان اور اسلام کی نفی نہیں کی گئی ہے اور اس کو غیر مسلم نہیں قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے اسلام کو شمار بھی نہیں کیا گیا ہے، گنا بھی نہیں گیا ہے اور قابل اعتنا بھی نہیں سمجھا گیا ہے، یہ مطلب ہے۔ یہ بات تو ہے علمی زبان میں، اور اسی کو میرے استاد اس طرح سے سمجھا کرتے تھے کہ دیکھو 50 روپے بھی مال ہے، 100 روپے بھی مال ہے اور 500 روپے بھی مال ہے۔ جس کے پاس 100 روپے 200 روپے 500 روپے ہو اسے مالدار نہیں کہتے،
کہیں۔ اب تو جس کے پاس لاکھوں روپے ہوں اس کو بھی مالدار نہیں کہتے، بلکہ جس کے پاس کروڑوں روپے ہوں اس کو مالدار کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر لغوی اعتبار سے اور اصولی اعتبار سے تو 50 روپے والا بھی مالدار ہے، لیکن اس کو مالدار کیوں نہیں کہا جاتا کہ اس کم مقدار کو کل عدم سمجھ لیا جاتا ہے، اور اس قابل ذکر مقدار کو موجود سمجھ کر پھر کہا جاتا ہے، کروڑوں روپے کو مال قرار دے کر پھر کہا جاتا ہے کہ وہ مالدار ہے۔ تو ایسے ہی سمجھ لیجئے گا یہاں پر، اور یہاں وہ عقلی اور فلسفی اصول نہ جاری کیجیے گا کہ اب یہ صفت کا انتفاع سے اگر مسلمان کا انتفاع لازم آ گیا تو یہ تو ایمان کا مرکب ہونا لازم آ گیا، ان گفتگوؤں میں نہ جائیے، بلکہ جو طرز ہے، طرز اور جو اسلوب ہے زبان کا، اس اسلوب کو سمجھتے ہوئے اصل مطلب سمجھیے گا۔ یہاں تک بھی بات پوری ہو گئی، اب آگے چلتے ہیں۔ بابن اطعام الطعام من الاسلام، یہاں پر بھی وہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم نے یہاں اس کو بابن پڑھا ہے اور اس کی اضافت اطعام الطعام من الاسلامی کی طرف نہیں کی ہے۔ وجہ وہی ہے جو کل بتلائی تھی کہ اطعام الطعام من الاسلام یہ پورا جملہ ہے، اور باب کے بعد جب پورا جملہ مذکور ہو تو بابن کو تنوین کے ساتھ پڑھنا بہتر ہوگا، اگرچہ باب اطعام الطعام من الاسلام پڑھنا بھی درست ہے۔ یہ ہوا، یہی ترجمہ تو آپ کو معلوم ہے ہی۔ من الاسلامی یہاں پر ایک نسخہ دوسرا الایمانی کا بھی ہے جی، اس کی عبارت چلو اب تو بیان شروع ہو گیا تو رہنے دیجیے گا، رہنے دیجیے گا، عبارت تو پڑھی نہیں آج کی۔ باب اطعام الطعام من الایمان بھی ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اسی قاعدے کے طور پر ہے کہ ایمان کی جگہ اسلام اور اسلام کی جگہ ایمان استعمال کیا جا رہا ہے، اگرچہ دونوں مترادف نہیں ہیں، لیکن ایک کی جگہ دوسرا اور دوسرے کی جگہ پہلے کی جگہ دوسرا اور دوسرے کی جگہ پہلا استعمال کیا جا رہا ہے یہ۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان کامل اسلام کے مترادف ہے، یعنی مومن کامل اور مسلم دونوں مترادف ہے، دونوں کا مصداق ایک ہے، یہ عرض کیا تھا۔ اب چلیے ہاں، وبه قال حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ یہ ہے عمرو بن خالد، یہ اپنے پورے نام کے ساتھ مذکور ہے۔ قال حدثنا اللیث، یہ لیث بن سعد بن عبد الرحمن فہمی مصری قلقشندی ہے، ان کا ذکر پہلے آ چکا ہے، جلیل القدر امام ہے، بتلایا گیا تھا امام شافعی علیہ رحمہ کہ ان کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان کے شاگردوں نے ضائع کر دیا، اور نئے امام مالک سے زیادہ فقیہ ہے۔ یہ ہے عن یزیدہ، یہ یزید ابن حبیب سوید، ان کا ابو المجاز، ان کی کنیت ہے ابو المجاز، یزید ابن حبیب سوید مصری، ابو المجاز یزید ابن ابی حبیب سوید مصری۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کے والد محترم کا نام تو سوید ہے، اور ان کی کنیت ابو حبیب ہے، اور یہ جلیل القدر تابعی ہے۔ عن ابی الخیر، ابو الخیر ان کی کنیت ہے، اور مرثد ابن عبداللہ، مرثد ابن عبداللہ ان کے والد محترم کا نام ہے۔ تو پورا نام اس طرح پر ہوگا ابو الخیر
مرثد ابن عبداللہ یزنی، یہ ہے وہ، عن عبداللہ ابن عمرو، عن عبداللہ ابن عمرو، یہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کا تذکرہ بھی قریب میں گزر چکا ہے۔ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محدثین اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ایک ایک بات کی تحقیق کرتے ہیں، ایک ایک بات کی تحقیق کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم تو اس کا یہ ترجمہ کر کے ایک شخص نے سوال کیا، آگے چل دیتے، سوچ لیتے کہ ہاں سوال کرنے والا ہوگا کوئی، اور کوئی سوال کرے جواب ہمیں مل ہی گیا، بات ہم تک پہنچ ہی گئی، کوئی ہو سوال کرنے والا۔ لیکن انہوں نے اس بات کی بھی چھان بین کی کہ رجلن سے کون مراد ہے، تو دوسری روایت اور احادیث کے تتبع اور تلاش سے معلوم ہوا کہ اس سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال کیا تھا۔ یوں تو ماشاءاللہ آپ امتحانات سے گزر چکے ہیں، لیکن عرض کر دوں کہ اس قسم کے سوالات بہت آتے ہیں امتحانات میں، اور طالب علم بھی سوال کر لیتے ہیں، تو اس کی طرف توجہ رہنی چاہیے۔ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، دیکھو ای الاسلام کے بارے میں تو گفتگو ابھی آپ نے سنی ہے، وہی بات ہے یہاں پر، اور یہاں اب سوال صرف یہ رہے گا کہ خیر میں اور افضل میں کیا فرق ہے، خیر میں اور افضل میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھو افضل کہتے ہیں کثیر الثواب کو، اور اس کی ضد ہے قلت کمی۔ تو ای الاعمال افضل یا ای الخصال افضل، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کون سے عمل کا ثواب زیادہ ہے، اور کون سی خصلت، کون سی عادت کا ثواب زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا۔ اور خیر کی ضد ہے شر، تو خیر کے معنی آتے ہیں دوسرے کو نفع پہنچانا، تو وہ عمل جس سے دوسرے کو نفع پہنچایا جاوے، سب سے اچھا وہ عمل جس سے دوسرے کو نفع پہنچایا جاوے کون سا عمل ہے، یہ سوال کیا گیا ہے۔ تو ای الاسلام خیر اور ای الاسلام افضل یہ قریب ایک ہی ہیں، لیکن ان کے معنی میں یہ تھوڑا فرق جو آپ کو بتایا گیا ملحوظ رہے، ای الاسلام خیر یہ، اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ خیر اگرچہ افعلو کے وزن پر نہیں ہے، نہ فعلا کے وزن پر ہے، لیکن یہ اخیر اس میں تفضیل ہی کے معنی میں ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ ای الاسلام خیر، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، یہاں یوں سمجھ لیجئے گا کہ تطعم الطعام یہ ہے، اس کو جواب اس وقت کیا جاوے گا، جواب کے اس وقت مانا جاوے گا، منطبق جب کیا جاوے گا جب اس کو ان تطعم الطعام کے معنی میں لیا جاوے گا، وَأَن تَقْرِئَ السَّلَامَ کے معنی میں لیا جاوے گا، تب ہوگا تب یہ جواب سوال کے مطابق ہوگا۔ اور اس طرح کا کلام عرب میں استعمال ہے، جیسے کہ آپ نے ایک قاعدہ سنا ہے کہ مبتدا اسم ہی ہوتا ہے، فعل مبتدا نہیں ہوتا، لیکن اس پر ایک سوال قائم کیا ہوگا، سوال قائم کرنے والے نے کہ تسمعک بالمعید خیر ان تراہ، یہاں تسمعک کا مبتدا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ فعل مبتدا نہیں ہوتا، وہاں جواب ملا ہوگا آپ کو کہ یہ تسمعک ان تسمع کے معنی میں ہے، یعنی مصدر کے معنی میں ہے، سماع کے معنی میں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ تطعم ان تطعم الطعام کے معنی میں ہے۔ اور جب یہ سوال کیا گیا کہ کون سا اسلام یا اسلام کی خصلتوں میں سے کون سی خصلت سب سے افضل ہے، تو جواب دیا گیا کہ اسلام کی خصلتوں میں سب سے اچھی خصلت یہ ہے کہ تو کھانا کھلائے اور سلام کرے، یہ ہو گیا۔
بات پوری ہو گئی یہاں تک، اور یہ جواب سوال کے مطابق ہو گیا، جا کہ سوال جواب میں مطابقت کا ایک اہم مسئلہ رہتا ہے یہ۔ اچھا، اب یہ سمجھیے گا کہ تطعموا کا مفعول اول تو بیان کیا گیا ہے، لیکن مفعول ثانی بیان نہیں کیا گیا۔ تو کھانا کھلاوے، کس کو کھانا کھلاوے، یہ ہے۔ تو یہاں پر یہ سمجھ لیجیے گا کہ جب عموم کا ارادہ کیا جاتا ہے تو مفعول بھی کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی تر کلیجے والا ہے، تر کلیجے والا ہے، اس کو تو کھانا کھلا، تو یہ تیرے واسطے اسلام کی خصلتوں میں سب سے اچھی خصلت ہے، یہ اسلام کی خصلتوں میں، اسلام کی صفات میں سے سب سے اچھی صفت ہے، یہ مطلب ہوگا۔ اب اس میں انسان تو انسان، جانور بھی داخل ہو جائیں گے، جانور بھی داخل ہو جائیں گے اس عموم کی وجہ سے، یہ ہے۔ اب مطلب اس کا بہت اچھی طریقے سے صاف ہو گیا، لیکن اس میں دوسرے دلائل کی وجہ سے کچھ تخصیص کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیشہ ور فقراء جو ہوتے ہیں، پیشہ ور فقراء، بلکہ فقراء نہ کہا جاوے، ان کو پیشہ ور بھکاری، تو ان کو نہ دیا جاوے، ان کو نہ کھانا کھلایا جاوے، اس واسطے کہ اول تو وہ دھوکہ دے کر مانگتے ہیں، ان میں سے بہت سے خود صاحب نصاب ہوتے ہیں، بلکہ صاحب نصاب سے آگے بڑھ کر بڑے دولت مند ہوتے ہیں، اور اکثر و بیشتر ان میں سے ہٹے کٹے جوان ہوتے ہیں جو کمانے کے قابل ہوتے ہیں، اور جو بوڑھے اور اپاہج دکھائی بھی دیتے ہیں، تو آج کل کی مکار کی دنیا میں ان کو اپاہج بنا دیا جاتا ہے، اپاہج کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور اس اپاہج کو جو لیے پھرتا ہے وہ تو پٹھا جوان ہوتا ہے، وہ خود بھی کما کر کھا سکتا ہے اور اس کو بھی کھلا سکتا ہے، لیکن یہ سب کچھ پیشہ بنا لیا گیا ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کے متعلق حدیث پاک میں آیا ہے کہ ان لوگوں کو میدان حشر میں اس حال میں لایا جاوے گا کہ ان کے چہروں پر کھال اور گوشت نہیں ہوگا۔ تو یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، تو ایسے لوگوں کو نہ دیا جاوے، یہ بات ہو گئی۔ اب یہاں پر جیسے کہ اس کی تخصیص کر دی گئی ہے، آپ اس کے عموم کی طرف توجہ دیجیے گا، اس میں یہ نہ دیکھیے گا کہ وہ اپنے مذہب کا والا ہے، یہ اپنے غیر مذہب والا ہے، اور اپنے شناسا لوگوں میں سے ہے، یہ غیر شناسا لوگوں میں سے ہے، اور پڑوسی ہے یا پڑوسی نہیں ہے، بہرحال جس کو بھی آپ ضرورت مند سمجھیں تو اس کو کھانا کھلائیں، یہ بات ہو گئی، بات پوری ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وَأَن تقرأ السلام، تو سلام دیکھو، پہلے تو آپ یوں سمجھ لیجیے گا کہ تقرأ السلام یا اقرأ السلام یا تقرئ السلام، اس کا ترجمہ کبھی یہ مت کہنا کہ سلام پڑھنا، اگرچہ لفظی ترجمہ اس کا یہی ہوگا، لیکن ہماری اردو میں سلام پڑھنا نہیں کہتے، ہماری اردو میں کہتے ہیں سلام کرنا یا سلام کہنا۔ لہذا اقرأ السلام، اقرأ منی السلام، تو اس کا ترجمہ کیجیے گا میری طرف سے سلام کہیے، اور ان تقرأ السلام، تو سلام کرے، یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ بس بات یہاں تک صاف ہو گئی۔ اگلی بات یہ بھی سمجھیے گا کہ اس پر بھی سلام کرو، اس کو بھی سلام کرو جس کو تم پہچانتے ہو، اور اس کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں پہچانتے۔ اس کا بھی عموم ظاہر ہو گیا، عموم معلوم ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پسند ہے۔ ایک بات پر تنبیہ فرمائی ہے، حدیث پاک کی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صرف اپنے جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جاوے گا، ہر مسلمان کو سلام نہیں کیا جاوے گا، اس واسطے وہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور ہر مسلمان کو سلام کرنا یہ ایک پسندیدہ بات ہے، یہ ایک پسندیدہ بات ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب اس میں دو بات سمجھنے کی ہے، یہ عموم تو ہے، اپنے عموم پر تو ہے،
لیکن ایک تو اس میں تخصیص یہ کی جائے گی کہ یہاں مراد صرف مسلم ہے، غیر مسلم نہیں ہے، جیسے کہ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ غیر مسلم کو السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر سلام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو السلام علی من اتبع الہدی وغیرہ اس قسم کے الفاظ سے سلام کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور اسی طریقے سے احادیث کی روشنی میں فقہاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بہت سے مواقع کو مستثنیٰ کیا ہے کہ ان مواقع پر نہ سلام کیا جاوے اور نہ سلام کا جواب دیا جاوے، اور اگر کسی نے سلام کیا ہے تو جواب دینا ضروری نہیں ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے ان میں سے ہی ایک ہے، اگر بھکاری کسی کو سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، اس واسطے کہ وہ سلام سنت نہیں ہے، وہ سلام غرض ہے، سلام غرض، اور گویا کہ وہ ایک طرح کا سلام ہے۔ لہذا وہ مولانا صاحب جو چندہ کرتے پھرتے ہیں اور ہر ایک کو سلام اور مصافحہ کرتے پھرتے ہیں، نہ ان کے سلام کا جواب دینا چاہیے اور نہ ان سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ یہ تو یہ لکھا ہے فقہاء کرام نے، یہ بات آ گئی۔ اور میں تو اس وقت آپ کے سامنے سب لوگوں کے گنوا نہیں سکوں گا کہ کن کن کو اور سلام نہیں کرنا چاہیے اور کن کن مواقع پر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اس میں شامی میں دیکھ لیجئے گا، در مختار میں دیکھ لیجئے گا کہ کن کن لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک فاسق بھی ہے، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، خاص طور سے جب وہ فسق میں مبتلا ہو، مثال کے طور پر وہ شراب پی رہا ہو، تو یہ شراب پیے ہوئے ہو، تو اس حالت میں اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سلام کرنا درست نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کو دیکھیں، اس اصول کو دیکھیں، تو وہ شخص جو داڑھی کاٹ رہا ہے، داڑھی کٹوا رہا ہے یا داڑھی منڈا ہے، اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی فاسق ہے اور مبتلا فسق ہے، اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اذان ہو رہی ہے، اس کو بھی اس وقت بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو شخص وضو کر رہا ہے اور وضو کی دعائیں پڑھ رہا ہے، اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور مسجد میں آدمی داخل ہوا ہے اور وہاں دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ اپنے اوراد وظائف یا تلاوت نماز میں مشغول ہیں، تو اگر زیادہ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تو سلام کر سکتا ہے، لیکن اگر ذکر میں، دعا میں اور نماز میں، تلاوت میں مشغول ہیں تو ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے پاخانہ، پیشاب میں کر رہا ہے تو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کسی جوان عورت کو، مشتہات عورت کو سلام نہیں کرنا چاہیے، غیر محرم عورت کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ کسی بوڑھی عورت کو، غیر محرم کو سلام کیا جاوے تو اس کی اجازت ہے، کر سکتے ہیں اس کو سلام، اور باقی تفصیل وہاں پر دیکھ لی جا رہی ہے۔ یہ بات پوری سامنے آ گئی۔ البتہ یہاں پر ایک بات بار بار فقہاء کرام فرماتے ہیں، اور اس فتنوں کے زمانے میں اور فسق و فجور اور کفر کے زمانے میں وہ سن لی جاوے تو آدمی کو عمل کرنے میں ذرا گنجائش نکل آئے گی کہ کافر کو ابتداءً سلام نہیں کرنا چاہیے اور فاسق کو بھی ابتداءً سلام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر فاسق کی تالیف قلب مقصود ہو کسی اچھی غرض کے واسطے تو اس کو سلام کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی کافر کے شر سے، فاسق کے شر سے بچنا منظور مقصود ہو تو اس کو سلام کر سکتے ہیں، شر سے بچنے کی غرض سے۔ یہ بات ہوگی۔ اب آگے چلیے، دیکھو یہاں کئی بحث ہیں۔ من سلم المسلمون من لسانی و یدی، اس کو افضل الخصال کیوں کہا گیا؟ اور ان تطعم الطعام و تقرأ السلام، اس کو خیر الخصال کیوں کہا گیا؟ خیر الخصال کیوں کہا گیا؟ پہلے تو یہ دیکھنا ہے، کہ دیکھو اسلام کے اصولوں میں سے سب سے بہت اہم اصول یہی ہے کہ مسلمان کی کیا بلکہ جو بھی اسلام کے عہد اور عقد میں داخل ہوتے ہیں، چاہے وہ ذمہ ہوں، ان کی جان، مال
اور آبرو کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے حدیث پاک پڑھی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع میں فرمائی تھی، وہ حدیث پاک آپ نے پڑھی ہوگی۔ تو جب آدمی کسی کو ایذا پہنچاتا ہے تو وہ یا تو اس کی جان کو تکلیف پہنچاتا ہے یا اس کے مال کو تکلیف پہنچاتا ہے، مال اس کا کرتا ہے، یا اس کی عزت و آبرو کو، تو ایسا شخص اتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے جو اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب اس سے بچنے والا یقیناً اچھا ہوگا، یقیناً اچھا ہوگا، ایک بات۔ اب دوسری طرح اس طرح سمجھیے گا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی زندگی گزارے جس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، تو کم سے کم دین کے 3 شعبے اس نے کامل کر لیے، 3 شعبے اس نے کامل کر لیے، ایک معاملات کا، اور ایک اخلاق کا، اور ایک حسن معاشرت کا۔ اگر اس کے اخلاق خراب ہیں، مثال کے طور پر وہ غصے سے بات کرتا ہے، ظاہر بات ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچے گی۔ اگر مثال کے طور پر وہ دوسروں کی غیبت کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے گی۔ دوسروں پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے تو دوسروں کو تکلیف پہنچے گی۔ یعنی ایسا وہی مسلمان ہو سکتا ہے جس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، جس کے کم از کم دین کے 3 شعبے درست ہو گئے ہوں: حسن معاشرت، اور حسن اخلاق، اور حسن معاملات۔ بد معاملگی سے بھی آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، اور بد اخلاقی سے بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور ایسے ہی سوء معاشرت سے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اب دیکھو کہ جب یہ ایسی خصلت ہے جو دین کے 3 شعبوں کی تکمیل کو متضمن ہے، تو یہ افضل الاسلام کیوں نہیں ہوگی، اور یہ افضل الاسلام کی خصلتوں میں سے افضل خصلت کیسے نہیں ہوگی؟ یہ ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں ہم۔ اگلی بات یہ ہے کہ دیکھو، جو شخص دوسرے کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کے اندر صرف یہ ایک صفت نہیں بلکہ اس کے اندر اور بہت ساری اچھی صفات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے اندر سخاوت موجود ہے، اور سخاوت اگرچہ یہ ایک صفت ہے لیکن اپنے اندر بہت ساری صفات لیے ہوئے ہے۔ اس کی ضد بخل ہے، اور وہ اگرچہ ایک بری صفت ہے لیکن اپنے اندر بہت ساری بری صفات لیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر میں وعظ نہیں کرتا، درس ہی ہے، لیکن اتنی بات شاید آپ کو کافی ہوگی۔ جس شخص کے اندر سخاوت ہے وہ مہمان نواز ہے، جس شخص کے اندر سخاوت ہے وہ اپنا حق وصول کرنے میں درگزر اور نرمی کرنے والا ہے، جس شخص کے اندر سخاوت ہے وہ خیانت وغیرہ سے بری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ دوسرے کا حق اچھی طرح ادا کرنے والا ہے۔ یعنی محض اس ایک صفت سے بہت ساری اچھی صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں، یہ تو اس کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع نصیحت فرمائی تھی، الدین والنصیحہ، کہ دوسروں کی خیر خواہی کا نام ہی دین ہے۔ تو یہاں پر جب وہ دوسروں کو کھانا کھلا رہا ہے تو دوسرے کی خیر خواہی ہے اس کے اندر وغیرہ۔ تو اس طرح کھانا کھلانے والے کی اچھی صفات کو بیان کرتا ہے، بہت ساری اچھی صفات کو بیان کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے شخص کو بھوک سے کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھوک سے پناہ مانگی ہے، تو دوسرے کی بھوک رفع کر دی جاوے۔ اس طرح سے یہ واقعی اچھی خصلتوں میں سے خصلت ہوئی۔ اب اسی طریقے سے آپ چلیے آگے، سلام کرنا، یہ بھی بہترین خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے۔ تو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجیے گا، اسلام اور سلام دونوں کا مادہ ایک ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں خاص طور سے کہ دوسرے کو قتل کر دینا، دوسرے کا مال چھین لینا، دوسرے کو قید کر لینا، غلام بنا لینا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے معاملات بکثرت ہوتے تھے اور لوگ اس سے محفوظ نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ اس سے حفاظت کے واسطے قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے اور قبیلوں سے حلف
حلیف قبیلوں کے حلیف بن کر رہتے تھے اور سفر کرتے تھے تو قافلوں کے ساتھ سفر کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے امن کا اور سلامتی کا پیغام دیا تو اس میں یہ ان کے ذمہ لگایا کہ جب تم دور سے کسی شخص کو دیکھو تو کہو السلام علیکم، جس کا بظاہر مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے آپ کی جان محفوظ ہے، آپ کا مال محفوظ ہے، آپ کی عزت و آبرو محفوظ ہے. تو دیکھو یہ کتنی اچھی خصلت ہے، امن و امان کا ذمہ دار ہے. گویا کہ السلام علیکم امن و امان کی علامت ہے، امن و امان کا ذمہ دار کی گارنٹی ہے. یہ ذمہ دار تو سمجھ نہیں پاؤ گے آپ، تو امن و امان کی گارنٹی ہے. اور یاد رہے کہ یہ اسلام کا شعار ہے. تو السلام علیکم کے ساتھ ہی سلام کرنا چاہیے، اور صبح بخیر اور شام بخیر اور گڈ مارننگ وغیرہ یہ دوسرے مذاہب والوں کے شعار ہیں، ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے. اور گڈ مارننگ کہنا، صبح بخیر اور شام بخیر کہنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. کچھ لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر نئی بات کو وہ لے کر چل پڑتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ اس میں میری تعریف ہوگی، تو وہ السلام علیکم کے بجائے گڈ شام بخیر، اگر گڈ مارننگ کہیں گے تو نہیں آئے گا، یہ تو ایک عام سی بات ہے. لیکن شام بخیر کہیں گے تو گویا کہ مسلمانوں والی بات کر رہے ہیں. ارے کیا سارے اردو کے جملے مسلمانی جملے تھوڑا ہی ہیں؟ اردو کے جملے بھی تو کافروں کے جملے ہیں، رسم و بدعت کے جملے ہیں وغیرہ. چلیے یہ بھی ایک بات ہوگی. تو یہ تقرأ السلام یہ سلامتی کا ضامن ہے، امن و امان کا ضامن ہے. گویا کہ یہ کہنا ہے کہ آپ میری طرف سے بے خوف ہیں. یہ ہے ان کے اندر خوبی اور ان کے اندر اچھائی اور خیر. یہ ایک بات ہوگی. اب آگے تو نہیں چلیں گے، آج یہیں ٹھہر جائیں گے، لیکن ہمیں ابھی کئی باتوں پر غور کرنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف صحابہ نے، متعدد صحابہ نے مختلف موقعوں پر اس قسم کا سوال کیا، ای الاسلام افضل، ای الاعمال افضل، ای الخصال افضل وغیرہ وغیرہ. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے دو حدیث پاک آئی تو دونوں میں جواب مختلف ہے. اور اگر آپ اس سے زیادہ تتبر تلاش کریں گے احادیث کا تو آپ کو اسی طریقے سے جواب کا، سوال کا جواب مختلف ہوگا. لیکن جب ہم غور کریں اور دیکھیں تو حقیقت واقعہ میں نفس الامر میں تو ایک ہی چیز سب سے افضل ہوگی نا. ایک ہی چیز کو سب سے افضل کہا جا سکتا ہے، چند چیزوں کو سب سے افضل کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ ہے. تو ان میں سب سے افضل آخر، پہلے تو سوال یہی ہے کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جواب کیوں دیے، ایک بات. اور دوسری جواب یہ ہے کہ ان میں سب سے نفس الامر میں، حقیقت واقعہ میں سب سے اچھی چیز کون سی ہے، سب سے اچھی خصلت کون سی ہے، سب سے اچھا عمل کون سا ہے. یہ ہے. امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور سوال آپ کو اوپرا معلوم نہیں ہوا ہوگا بلکہ حقیقی سوال معلوم ہوا ہوگا. تو اب آپ سمجھیے گا جواب کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف جواب دیے ہیں تو یہ یا تو سوال کے اختلاف کے سبب سے جواب میں اختلاف ہوا ہے، اور جب تتبر تلاش کیا جاوے اور آنکھ کھول کے کتاب سمجھی جاوے، سنی جاوے تو ان کا فرق سمجھ میں آ جاوے گا. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کے اعتبار سے یہ جواب دیا گیا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کون سی سنت سب سے اچھی ہے جس پر عمل کرنے سے سب سے زیادہ ثواب ملے، اور یہ سوال کرنے والا کوئی داڑھی مونڈا ہے، تو اس کو جواب یہ دیا جائے گا کہ داڑھی رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سب سے افضل سنت ہے. اور اگر کوئی شخص یہی سوال کرے اور وہ ہو اہل ہوا میں سے، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جن کی داڑھیاں ناف تک بلکہ ناف سے نیچے تک استنجے کے مقام تک لٹکی رہتی ہیں، یہ ہے. اگر وہ شخص یہ سوال کرے
تو اس کو جو ہے جواب دیا جائے گا کہ ایک مشت داڑھی سے زیادہ کٹا دینا، ایک مشت سے زیادہ داڑھی کٹا دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سب سے افضل سنت ہے، اس واسطے کہ اس کو اسی کی ضرورت ہے۔ چاہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ وعظ کے طور پر ہوتی تھی، نصیحت و تذکیر کے طور پر ہوا کرتی تھی، تربیت کے طور پر ہوتی تھی، اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ مخاطب کو جس چیز کی حاجت و ضرورت ہے اس کو وہ تعلیم کی جائے، یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد آگے چلو، دیکھو دوستو، یہ تعبیر تو ہے میری اور بیان ہے علامہ عینی کا، یہ ہے۔ تو دیکھو علامہ عینی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ حقیقت واقعہ میں یا نفس الامر میں ان تمام چیزوں میں سے ایک ہی چیز افضل ہوگی، یہ دراصل درست نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ حقیقت الامر میں اور نفس الامر میں یہ سبھی چیزیں افضل ہیں۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں افضل الاعمال کے جواب میں، افضل الخصائل کے جواب میں ارشاد فرمایا، وہ سب کی سب ہی افضل ہیں۔ البتہ اس میں جہاد کا فرق ہو سکتا ہے، موقع محل کے اعتبار سے افضل یہ کہا جائے گا کہ مخاطب کے اعتبار سے افضل یا وقت کے اعتبار سے افضل، اور کسی ایک کو ہر لحاظ سے بالکل کلی طور پر افضل قرار دے دینا، یہ تو صرف عقلی ایک سوال ہو سکتا ہے، عقلی ایک سوال ہو سکتا ہے، یہ کسی مبلغ کا اور کسی مربی کا اور کسی واعظ کا طریق نہیں ہوتا یہ چیزیں بیان کرنا، یہ تو اہل عقل کی عقلی اور دماغی کاوشیں ہوا کرتی ہیں، لہذا وہ سبھی افضل الاعمال ہیں، یہ وقت کے لحاظ سے، تقاضے کے لحاظ سے، مخاطب کے لحاظ سے وہ سبھی افضل الاعمال ہیں۔ بس الحمدللہ۔